کبھی سننے میں آتا ہے جناب پبجی کے کھلاڑی نے ماں باپ کو مار ڈالا، کبھی سننے میں آتا ہے جناب ٹک ٹاکر نے ماں باپ کو قتل کر ڈالا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو لے کر بڑا بھی پریشان ہے، جوان بھی پریشان ہے، بوڑھا بھی پریشان ہے، بچہ بھی پریشان ہے، اور جناب پڑھا لکھا بھی یہی لکھ رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، ان پڑھ بھی یہی لکھ رہا ہے۔ جناب بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت قرآن حدیث کے خلاف ہے بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا جو کر گیا ہے، جس ٹک ٹاکر نے مارا، جس پبجی کے کھلاڑی نے مارا، اس کو چھوڑ دیجئے، اس نے جو مکالا ملا ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے دن میں ہم کتنی دفعہ اپنے ماں باپ کو مار ڈالتے ہیں؟ ہاں مارتے ہیں، کیوں نہیں مارتے؟ عربیوں کا مقولہ ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، میاں جو زخم تلوار دے وہ جڑ جایا کرتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم دیے جاتے ہیں وہ کبھی جڑتے نہیں ہیں۔ میاں ماں باپ کو ہم کتنی مرتبہ ایسا کہتے ہیں، ابا تو چپ رہا کر، ابا تو میرے کاموں میں نہ بولا کر، ابو آپ کو کیا پتا، امی آپ کو کیا پتا، آپ اس دنیا میں رہتے نہیں ہیں، آپ تو پرانے بزرگ ہیں، آپ کو کیا پتا کیسے بولنا ہے، آپ کو کیا پتا کیسے بات کرنی ہے، میرے مہمان آ رہے ہیں، اماں تو بیچ میں نہ بولنا، ابا تو بیچ میں نہ بولنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان آگے جا رہے ہیں، ایک بوڑھے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، نوجوان کو فرمایا من ھذا، او میاں یہ کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا ھذا ابی، یہ میرا باپ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میاں لا تمشی امام الاب، اگر یہ تیرا باپ ہے تو باپ کے آگے نہیں چلا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی اتنی عزت نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ماں کو تو بڑی ترجیح دیتے ہیں لیکن باپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ میرے آقا نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا صحابیو رضا الرب فی رضا الوالد، یاد رکھو اگر تم حج کرتے رہے رب کو راضی کرنے کے لیے، نمازیں پڑھتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، اوابین پڑھتے رہو، اشراق پڑھتے رہو، چاشت پڑھتے رہو، صلاۃ التسبیح پڑھتے رہو، تراویح پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، عمرے کرتے رہو، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے رہو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہو، غریبوں کو کپڑے پہناتے رہو، جب تک باپ راضی نہیں ہے رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وسخط الرب فی سخط الوالد، اگر گھر میں بیٹھا ہوا باپ ناراض ہے تم جو کچھ نیک کام کرتے رہو اللہ ان نیک کاموں کو نہیں دیکھے گا، باپ کو دیکھے گا۔ باپ ناراض ہے تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا پیغمبر کی حدیثیں اٹھا کے دیکھ، نبی کے صحابی ہیں، نام علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آخری وقت ہے، آخری وقت چل رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، رشتہ دار منہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، کلمہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں۔ حضرت علقمہ صحابی ہونے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہونے کے باوجود، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبرائیل امین کو اترتا دیکھا، آسمانوں پہ جاتا دیکھا، پیغمبر کے ساتھ مصافحہ کیا، پیغمبر کے سینے کے ساتھ سینہ لگاتے رہے، لیکن آخری وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ لوگ کہہ رہے ہیں علقمہ لا الہ الا اللہ پڑھ، لوگ لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں، علقمہ سن بھی رہے ہیں، پڑھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھاگتا ہوا شخص آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شاگرد علقمہ کا آخری وقت ہے لیکن اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، آئیے اس کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سارے لوگ خوش ہیں کہ پیغمبر جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اب تو کلمہ علقمہ پڑھ لے گا نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، علقمہ کے گھر کے اندر رشتہ دار خوش ہو گئے کہ جناب علقمہ کی زبان پہ اب کلمہ جاری ہو جائے گا۔ میاں پیغمبر جو کلمہ پڑھوائیں گے، پیغمبر اگر پتھروں کی طرف اشارہ کریں پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پیغمبر چاند کی طرف اشارہ کریں چاند و ٹکڑے ہو کے پیغمبر کے قدموں میں حاضری دینے آ جاتا ہے، پیغمبر کسی درخت کی طرف اشارہ کریں وہ زمین چیرتا ہوا پیغمبر کے قدموں میں حاضری دیتا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ علقمہ کلمہ نہ پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں علقمہ لا الہ الا اللہ پڑھ، علقمہ کی زبان پہ پھر بھی کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ حیران ہیں، صحابہ پریشان ہیں، حضرت علقمہ کے رشتہ دار رو رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ آخری امید تو ہماری یہی تھی کہ پیغمبر کی زبان اقدس سے
जब कलमा निकलेगा अलकमा भी कलमा पढ़ लेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मियाँ मेरे कलमा पढ़वाने के बाद भी अगर अलकमा कलमा नहीं पढ़ रहा तो इसका बहुत बड़ा ऐसा गुनाह है जिसको ये लेके जा रहा है। उस गुनाह के बावजूद अगर नबी कलमा पढ़ाए तब भी इंसान कलमा नहीं पढ़ सकता। आखिर उम्र में अल्लाह अकबर कबीरा, साहबा हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह ये मुसलमान तो थे, कभी इन्होंने शिरक नहीं किया, कभी कोई गुनाह नहीं करते थे, जिना नहीं करते थे, चोरी और डकैती नहीं करते थे, यतीमों का हक नहीं खाते थे, मिस्कीनों को कपड़े पहनाते थे, सब काम करते थे, फिर कौन सा गुनाह? आका ने फरमाया, हाँ एक गुनाह ऐसा है अगर वो बंदा करके जाए ना आखिरत में भी पकड़ होती है, लेकिन मरते वक्त उसको कलमा नसीब भी नहीं होता। वो ये है कि इसकी माँ इस पर नाराज है। फरमाया माँ को बुलाओ। बूढ़ी अम्मा दूसरे घर में होती है, वो आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्मा इसको माफ कर दे, ये तेरा बेटा आखिरी वक्त है इसका, ये दुनिया से जा रहा है, इसको माफ कर दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ बांध के सर झुका के अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दे रहे हैं मैं इसको माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर आपका हुक्म नहीं है, आपका सिर्फ मशवरा है, इसने मुझे बहुत तंग किया है, इसने मेरी नाफरमानी की है, मैं इसको माफ नहीं करूंगी। आका ने फरमाया मेरा हुक्म नहीं मशवरा है। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह फिर माफी नहीं है इसके लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा चलो सहाबियों ले आओ लकड़ियां, इस अलकमा को हम आग लगाते हैं। माँ रो पड़ी, अर्ज किया कि हजरत या रसूल अल्लाह मेरे सामने मेरे जिगर के टुकड़े को आग लगाई जा रही है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को आग में जलता नहीं देख सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। आका ने फरमाया फिर माफ कर दे, क्योंकि इसने मरते ही अगर तू नाराज रही सीधा आग में जाना है, और वो आग इस आग से कई गुना बढ़कर है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ ने रोते हुए कहा अलकमा जा मैंने तुझे माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। साहबा कहते हैं हजरत अलकमा की माँ ने सिर्फ इतनी बात की, जा मैंने तुझे माफ कर दिया है, अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।